جس کی بنیاد پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پورا لشکر ترتیب دیں گے. لشکر، جی ہاں. اس لشکر کے تعارف میں لفظ ظہور کے ساتھ آج صرف آغاز کے طور پر ایک تذکرہ ایک ایسی خاتون کا جو لشکر میں شامل ہوں گی. روایت خصائص فاطمیہ کتاب کے اعتبار سے امام کے لشکر میں 13 خواتین کا خاص طور پر شمولیت اختیار کرنا، وہ 13 خواتین کے جو ماضی میں گزر چکی ہیں ان کا واپس پلٹایا جانا، اور ان خواتین کا امام کے لشکر میں کردار کیا ہوگا. آپ سوچ رہے ہو شاید کہ مولانا صاحب کہاں چلے گئے. خواتین کے کردار کا مطلب یہ کہ اگر امام کے لشکر میں خاتون بھی آئے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا نا. تو پھر ہم تو پھر اپنے آپ کو زیادہ تیار کریں کہ ہمیں تو ایسا رول ادا کرنا امام کے لشکر میں شامل ہو کر، جبکہ ان خواتین کے لیے باقاعدہ کردار بیان کیے گئے. اور آج پہلی خاتون کا تعارف. یہ خاتون کون ہیں؟ ان کے تعارف سے پہلے ان کی فضیلت کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں مسجد حرام سے آپ جا رہے تھے مسجد اقصی کی جانب. صاحبان علم کا مجمع ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سفر معراج کے 2 حصے، ایک زمین سے زمین تک کا سفر، ایک زمین سے آسمان تک کا سفر. تو زمین سے زمین تک کے سفر میں جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے تو درمیان میں ایک ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا، اس جگہ سے ایسی خوشبو اللہ کے رسول کے مشام تک پہنچی ہے کہ آپ نے سوال فرمایا جبرائیل امین سے کہ کیسی خوشبو ہے. مشک و عنبر سے زیادہ تیز خوشبو یہاں سے آتی ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ بات میں پھر یاد دلا دوں آپ کو کہ اللہ کے رسول کا سوال کرنا تحصیل علم کے لیے نہیں ہے، اور نہ جبرائیل امین کا جواب دینا رسول کے علم میں اضافے کے لیے ہے، بلکہ بالکل ایسے جیسے کوئی آفیسر دفتر کے ملازم سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، یہاں کیا ویسے جبرائیل امین کا جواب ہے. ورنہ ختمی مرتبت کو نہ سوال کی ضرورت تھی نہ جبرائیل میں جواب کی صلاحیت تھی. اگر رسول نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی. تو اللہ کے رسول کا سوال اس لیے تھا کہ تاکہ مورخ پہچان لے، تاریخ میں یہ بات آ جائے. آپ نے سوال کیا جبرائیل یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جبرائیل امین جواب یا رسول اللہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک خاتون کو جلانے کے بعد اس کی خاک یا راکھ ڈالی گئی تھی. اس کو آپ راکھ کہتے ہیں، روایت میں لفظ خاک کا. کون خاتون؟ وہ خاتون کے جو حضرت حزقیل کی بیوی ہے. حزقیل کون کا؟ مومن آل فرعون. حزقیل کی بیوی کون کا؟ حضرت سیانہ خاتون. سواد یہ الف نون گولتے سیانتن. اور حضرت سیانہ خاتون کیا کرتی تھی فرعون کے محل میں؟ اس کی فرعون کی بیٹی اور اس کے سر کے بالوں میں کنگھی کرنے کی ذمہ داری ان کی تھی. روایت آپ کی پوری سنی ہوئی، مگر اس خاتون کا لشکر امام میں شمولیت اختیار کرنا. سیانہ خاتون اس نے کیا کیا ہے؟ کون سا نیک کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا. وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہاں پر رہتے. اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا ان سے زیادہ مشکل ہے جو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے میں آزاد ہوں. اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا ان سے زیادہ مشکل ہے
جو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے میں آزاد ہوں یا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے. بھائی ایمان تو کہیں نہ کہیں جھلک جاتا ہے نا. میں کہوں کہ اگر جام بھرا ہوا تو کبھی نہ کبھی چھلک جاتا ہے. تو جو نور توحید تھا اس خاتون میں بھرا ہوا خدا کی محبت میں، وہ چھلک گیا. کب؟ جبکہ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے زمین پر گر پڑی. اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر جو ہاتھ بڑھایا اللہ کے نام سے، تو کہتی ہے فرعون کی بیٹی کہ کیا تو نے میرے باپ کا نام لے کر اس کو یاد کیا ہے؟ وہ کیا جلال ہے، کیا جرأت ہے. بغیر ڈرے، بغیر رکے ہوئے کہتی ہیں سیانہ خاتون کہ میں نے اس کے نام سے ابتدا کی ہے کہ جو تیرے باپ کا بھی خالق ہے اور تیرے باپ کو بھی مار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی میرا یہاں پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، مگر اس طرح حق بات کہنا وہاں اتنا آسان نہیں تھا. بس یہ سنتے کے ساتھ وہ فرعون کی بیٹی دوڑتی ہوئی گئی، سارے کام چھوڑ دیے، جا کے باپ سے شکایت کر رہی کہ یہ موسیٰ کے رب کو مانتی ہے. چلیں اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ جو خدا کا نام لیتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ یہ موسیٰ کے رب کو ماننے والا ہے، موسیٰ کے رب کو ماننے والا ہے. اس خاتون کے لیے شکایت ہوئی، فرعون نے بلوایا، اس کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں میں خدا کو خدا سمجھتی، میں موسیٰ کے رب کو اپنا خدا مانتی. فرعون پریشان کہ میرے گھر میں رہتے ہوئے. بہت غور کیجئے گا، اب اسے فکر ہو گئی ہوگی نا کہ میری بیٹی کے سر میں کنگھی کرتے کرتے کہیں یہ اپنا عقیدہ اس کے دماغ تک نہ پہنچا دے. حکم دیا، اس کے 4 بچے ہیں اور چاروں کو ایک ایک کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا جا رہا ہے. ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان، ماں کو خود مار دیا جائے مشکل نہیں ہے، لیکن ماں کے سامنے اگر اس کے بیٹے زندہ جلائے جائیں، اچھا تلوار سے کٹنا آسان ہے، اوپر پہاڑ سے نیچے گرا کر مار دیا جائے تو بھی آسان ہے، لیکن جل کر مرنا آسان نہیں ہے. چربی کا پگھلنا اور آہستہ آہستہ ایک ایک حصے کا جلنا ایک ایسی تکلیف ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے 4 بیٹے، 3 بیٹے ڈال دیے گئے، 4تھا بیٹا دودھ پیتا وہ بچہ ہے. امام کے لشکر میں اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس خاتون کا تذکرہ ہے، ان 13 خواتین میں آج پہلی خاتون کا عنوان. اور جب آخری وہ بچہ رہ گیا، وہ 3 قربانیاں پیش کر چکی، 4تھے کے لیے اس کا دل متوجہ ہے، وہ رک رہی ہے کہ اس کو قربان کرے کہ نہیں کرے. تو بچے نے بحکم خدا گویائی اختیار کی، جو نہیں بولنے کا سن تھا اس میں بول پڑا، اور ماں سے کہا صبر کر لے کہ خدا بند عالم تیری اور میری مشکل کو آسان کر دے گا. اور آخری مرحلے پر اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھا کر تندور میں، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا. ایک روایت ہے. اب جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو جلی تھی نا، اس کے جلنے کے بعد جو اس کی خاک رہ گئی تھی یا اس کی راکھ بچی تھی، اس کو جس مقام پر ڈالا گیا تھا یہ وہی مقام ہے کہ جہاں سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے. تو امام کے لشکر میں خواتین کا رول کیا ہوگا؟ وہ اپنے مقام پہ سوال، لیکن اس کا جواب آہستہ آہستہ آئے گا کہ جیسے لشکر کے مسائل ہوں گے ویسے شرکت کرنے والوں کے کردار معین کیے جائیں گے. لیکن
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مشکل کا ایک ہی حل ہے، ہر پریشانی کا ایک ہی علاج ہے، ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ عجل فرجہم کا مطلب امام کے اور اہل بیت کی کشادگی کی دعا ہے، نہیں، اہل بیت کی کشادگی ہی تو تمام دنیا بھر کے انسانوں کی کشادگی